لیکن سیدہ کا حال یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی ہے، اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی ہے۔ میں حیران ہوں، جس کا بابا پوری کائنات میں سب سے مالدار ہو، جس کا بابا پوری کائنات میں سب سے زیادہ دولت مند ہو، جس کا بابا پوری کائنات کا مالک ہو، جس کا بابا جنت کا مالک ہو، جس کا بابا زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہو، اس کی شہزادی اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی ہے۔ اور مولائے کائنات فرماتے ہیں چکی چلاتے چلاتے فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے۔ اللہ اکبر! حالت یہ تھی، پانی کا مشکیزہ خود اپنے کندھوں پہ اٹھاتی، اپنی پیٹھ پہ اٹھاتی اور پیٹھ پہ لادتی۔ مولائے کائنات کہتے ہیں مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے پیٹھ پر لادتے لادتے سیدہ فاطمہ الزہرا کی پشت پر مشکیزے کے نشان پڑ گئے تھے۔ اور کیفیت یہ تھی، ایک دوپٹہ تھا اور اس دوپٹے میں بھی 17 پیون لگے ہوئے تھے۔ 17 پیون میں ایک پیون کی کیفیت مولا پاک خود بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اہل سنت تو اہل سنت، اہل بدعت نے بھی اس کو اپنی کتابوں میں لکھا کہ ایک مرتبہ سیدہ کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا کہ اب اوڑھنے کے قابل نہ رہا، تو مولا مشکل کشا نے فرمایا فاطمہ اپنے بابا سے کوئی دوپٹہ تو مانگ لیا ہوتا تاکہ آپ دوپٹہ اوڑھ لیتی۔ سیدہ نے عرض کیا علی میری ہمت نہیں ہوتی، مجھے شرم آتی ہے بابا سے مانگتے ہوئے۔ اور پھر جب دوپٹے پر پیون لگانے کے لیے، نیا دوپٹہ نہیں، دوپٹے پر پیون لگانے کے لیے جب سیدہ نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ اوڑھنے کے قابل نہیں، اس کو پیون لگانے کے لیے میرے گھر میں کوئی کپڑا نہیں ہے، آپ کپڑا عنایت کر دے، تو میرے آقا نے فرمایا فاطمہ ابھی بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے، میں تمہیں کوئی کپڑا کیسے دے دوں؟ البتہ اس وقت میرے گھر میں اونٹ کا چمڑا رکھا ہوا ہے، وہ اونٹ کا چمڑا لے کر کے جاؤ اور اس کو اپنے دوپٹے میں بطور پیون لگا لو۔ کائنات کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھو، کسی غریب سے غریب کی بیٹی نے بھی کبھی اپنے دوپٹے میں چمڑے کا پیون نہیں لگایا ہوگا، لیکن یہ نبی کی شہزادی ہے، یہ ملکہ فردوس سے بری ہے، یہ خاتون قیامت ہے، یہ خاتون جنت ہے۔ اللہ اکبر! بابا نے جب اونٹ کا چمڑا اٹھا کر دیا تو سیدہ نے اسی اونٹ کے چمڑے کو 16 پیون کے بعد 17ویں پیون کی حیثیت سے اونٹ کا چمڑا اپنے دوپٹے میں لگایا، اور جب اوڑھا تو اللہ کے رسول تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد حضور نے اپنی شہزادی کے سر پر وہ دوپٹہ دیکھا جس میں اونٹ کے چمڑے کا پیون تھا۔ حضور سے برداشت نہ ہو سکا، باپ آخر باپ ہوتا ہے، اور میرے آقا تو اپنی شہزادی سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ حضور رو پڑے، حضور روئے، مولا علی بھی رو دیے۔ مولا علی اور حضور کو روتا دیکھ کر سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو سیدہ سے سرکار نے فرمایا فاطمہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ دنیا کے لوگوں کے لیے دنیا کی دولت ہے اور محمد اور آل محمد کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں؟ اس حال میں زندگی گزارنے والی سیدہ فاطمہ 5 بچوں کی ماں، خود چکی چلائے، خود کپڑے دھلے، گھر کا کام خود کرے، لیکن ایک وقت کی نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوئی، ایک وقت کی نماز بھی کبھی نہیں چھوٹی۔ بچوں کا بہانہ کر کے نماز چھوڑنے والی میری بہنوں، کیا آپ کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی نہیں؟ آپ کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی میں اسوہ نہیں؟ لیکن سنو، آپ کچھ بھی کر لو، کتنے بھی بہانے کر لو، مرد کتنے ہی بہانے کر لیں، ایک دن اللہ کی عدالت ہے،
ایک دن میدان محشر ہے، ایک دن میدان قیامت ہے، اللہ کی عدالت میں سب کو کھڑا ہونا ہوگا۔ اور اللہ کی عدالت کیسے سجے گی؟ سب دل کے کانوں سے۔ میں بھی اپنے آپ کو مخاطب ہوں، مجھے کوئی واعظ و نصیحت کا حق نہیں، میں بھی اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں اور آپ کو بھی کر رہا ہوں۔ غور سے سنیں، ایک مرتبہ